بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میدان عرفات حاجیوں سے بھر گیا۔ یہ بڑی دلچسپ حقیقت ہے کہ یہ میدان پورا سال تقریباً خالی رہتا ہے۔ مقام عرفہ یا عرفات مکہ مکرمہ کے جنوب مشرق میں جبل رحمت کے دامن میں واقع ہے، جہاں وقوف عرفہ جیسا حج کا بنیادی اور اہم ترین رکن ادا کیا جاتا ہے۔ یہ میدان مکے سے تقریباً 20 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ عرفات پورا سال تقریباً خالی رہتا ہے اور صرف ایک دن 9 ذی الحج کو، وہ بھی 8 سے 10 گھنٹوں کے لیے، ایک عظیم الشان شہر کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ یہ 9 ذی الحج کی صبح آباد ہوتا ہے۔ یہاں حاجی 2 نمازیں ظہر اور عصر کی اکٹھی ادا کرتے ہیں اور غروب آفتاب کے ساتھ ہی سارے لوگ مزدلفہ کی جانب رخصت ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی کا سرٹیفکیٹ اسی دن ہی دیتے ہیں۔ یہی وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں، اور یہ واحد دن ہے پورے سال کے اندر جب اللہ مالک الملک دن کے وقت آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ رات کے پچھلے پہر آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا میں اس کو دوں، ہے کوئی معافیاں طلب کرنے والا میں اس کے گناہ معاف کر دوں۔ عرفہ کے دن ہی اللہ تعالیٰ جب حاجیوں سے بھرا ہوا میدان دیکھتے ہیں، ان حاجیوں پر اپنی نظر کرم کرتے ہیں اور فرشتوں کے درمیان فخر کرتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ اے فرشتوں، تم تو کہتے تھے کہ انسان کو دنیا میں نہ بھیجو، یفسک الدماء، یہ انسان خون خرابہ کرے گا، لڑائی جھگڑے ہوں گے۔ آج دیکھ لو، وہ سارے انسان دنیا کے کونے کونے سے اکٹھے ہوئے، رنگ و نسل زبان کی کوئی تمیز نہیں، میرے سامنے سارے رو رہے ہیں، ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، جھولیاں پھیلائی ہوئی ہیں، گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں۔ یہی وہ یوم عرفہ کا دن ہے جس کے متعلق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو بندہ اس دن کا روزہ رکھے گا، اس کے سابقہ سال کے اور آنے والے سال کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ اتنا بڑا عظیم الشان دن، برکت والا، عظمت والا، کہ جس دن کا ایک دن کا روزہ رکھنا 2 سالوں کے گناہوں کی معافی کا سرٹیفکیٹ ہے۔ ایک سال جو گزر چکا ہے اس کا تو انسان کو پتہ ہے کہ میں نے کون کون سے گناہ کیے ہیں، لیکن آئندہ آنے والا سال جس کا انسان کو پتہ ہی نہیں ہے میں نے کون سے گناہ کرنے ہیں، کون سے نہیں کرنے، تو رب کی رحمت دیکھیں، اس دن کی برکت دیکھیں، روزے کی برکت دیکھیں کہ رب تعالیٰ اس دن کے ایک روزے کی وجہ سے پچھلے سال کے گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں اور اگلے سال کے ایسے گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں جو انسان کو پتہ بھی نہیں۔ یہی وہ دن ہے جس کے متعلق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سب سے بہترین دعا وہ عرفہ کے دن کی دعا ہے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مانگا کرتے تھے اور آپ سے پہلے تمام انبیاء کرام بھی مانگا کرتے تھے۔ وہ دعا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو ہمیں بھی اس دن کی عظمت کا خیال رکھتے ہوئے اس سے بھرپور فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔